سب سے بڑا سچ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے بڑی سچائی کیا ہے اسلام کی؟ لیکن اس کو بھی جب اللہ نے اپنے نبی کو کہنے کے لیے کہا نا کہ یہ اس بات کی آپ تعلیم لوگوں میں دو، تو کیا کہا؟ پڑھیے قرآن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ابھی بڑے اچھے انداز میں اس بات کو بھی آپ کہنا، ہاں نرم لہجہ رکھنا. ہمارے لہجے اتنے سخت ہو چکے ہیں یار، لہجے اتنے سخت ہو چکے ہیں. ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کسی کی غلطی پکڑے اور پھر اس پر برس پڑے. ہماری تو یہ حالت ہے. لہجہ بڑا اثر کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آپ کو یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ اپنا لہجہ درست کریں. آپ اگر لہجہ درست کر لیں گے نا تو پھر سامنے اگر فرعون بھی ہے نا تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو. آپ دیکھیں نا، کسی زمانے میں میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک علاقے میں مسجد بن رہی تھی. چندہ گھٹا، مسجد کا کام ادھورا ہے. اب لوگوں نے امام صاحب کے پاس آئے کمیٹی والے کہ امام صاحب آپ ہی کچھ کر سکتے ہو، کچھ آپ چندہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ مسجد کا کام آگے بڑھے، ورنہ تو یہ رک گیا ہے. پتہ نہیں اب کب چندہ آئے گا، کب کام آگے بڑھے گا. اور ہماری نمازیں باہر ہو رہی ہے تو اب ضروری ہے کہ مسجد جلدی سے جلد بنایا جائے. امام صاحب نے کہا کہاں جاؤں؟ کہا یہ اپنے گاؤں کا یہ جو فلاں آدمی ہے نا بڑا زبان دراز ہے، اس کی زبان پر لگام نہیں ہے، اور اگر آپ جاؤ گے تو لگتا ہے کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے بات کرے، ورنہ ہم جائیں گے تو وہ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. یعنی اس کا لہجہ بڑا سخت ہے. تو اگر آپ جا سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ نرمی سے بات کرے. امام صاحب نے کہا چلو اللہ رسول کی بات ہے تو جاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں. گئے. جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب نے سلام کیا اور آئے. کیا بات ہے؟ وہ مسجد کا کام رک گیا ہے، اگر آپ کچھ اللہ کے لیے مدد کر دیں گے تو بن جائے گا. اور حدیث پاک میں ہے جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. وہ تو آگ بگولا ہو گیا. آپ میرے پاس آئے ہو مسجد کا چندہ دینے کے لیے؟ میں پہلے سے آپ لوگوں سے پریشان ہوں. کہا کس لیے بھائی؟ کہا یہ آپ کے مسجد کے مائک نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. جب دیکھو تب شروع کر دیتے ہو یار. نہ لوگوں کی نیندوں کا خیال ہے، نہ بیماروں کی بیماری کا خیال ہے، نہ بچوں کے بچپنے کا خیال ہے. اور یہ ہماری قوم میں کچھ کمی بھی ہے. اس چیز کو آپ ایکسپٹ کریں. ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کو نہیں پورے محلے کو سننے نہیں دینا. وہ ڈیزے لا کر اور اس گرجدار آواز سے ہم میوزک وغیرہ یا نعت وغیرہ بجاتے ہیں یا پروگرامات کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کے بیمار کی بیماری کا ہمیں احساس نہیں ہے، نہ ہمیں کسی بوڑھے کی نیند کا احساس ہے، نہ کسی بچے کے بچپنے کا احساس ہے. یہ ثواب نہیں ہے. کیا آپ رات کے 2 بجے تک مسجد سے مائک چلائیں؟ یہ ثواب نہیں ہے. وہ آگ بگولا ہو گیا. مولانا میں پہلے سے پریشان ہوں آپ کے مسجد کے مائک سے، اور آپ مسجد کا چندہ مجھ سے لینے کے لیے آئے ہو. امام صاحب بڑے ٹھنڈے دماغ سے سن رہے تھے تو کہا ٹھیک ہے ہاتھ آگے بڑھائیے میں دیتا ہوں چندہ. امام صاحب نے جیسے ہاتھ آگے بڑھایا نا اس نے ہاتھ میں تھوک دیا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کریں گے؟ پہلے تو اس کا جواب سختی سے دیں گے، ماریں گے، یہ کریں گے. میں اپنے گھر کے لیے تھوڑی آیا ہوں، اللہ رسول کے گھر کے لیے آیا ہوں. اللہ کی بات ہے، مسجد کی بات ہے، اور تو تھوک رہا ہے، تیری اتنی مچا. امام صاحب کے ہاتھ پر تھوکا. اب دیکھیں لہجے کا اثر، اور لہجہ کیا کام کرتا ہے وہ دیکھیں. ہاں جیسے اس نے ایک ہاتھ پر تھوکا، کہا امام صاحب ہاتھ آگے بڑھاؤ چندہ دے رہا ہوں. امام صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے تھوکا. امام صاحب نے لے کر اپنے کپڑے سے تھوک کو صاف کیا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہتے ہیں یہ تو تو نے مجھے دیا ہے، اب اس ہاتھ میں اللہ کو دے دے. اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ اس ہاتھ میں دے دے. یہ تو نے مجھے دیا ہے، اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ اس ہاتھ میں دے. جیسے ہاتھ بڑھانا تھا قدموں میں گر گیا. کہا امام صاحب سمجھ گیا، اب میرے دل نے وہ انگڑائی نہیں ہے کہ اب آپ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اتنا بتائیے پوری مسجد کو کھڑا کرنے میں کتنا خرچہ لگ رہا ہے. یہ لہجے کا اثر ہے. تو لہجہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ چیز آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سکھائے گا. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، شروع دور ہے اسلام کا، شروع دور ہے. ہم بڑے سخت ہو گئے کہیں کہیں مسجد میں. اگر کسی کا اتفاق سے موبائل بج جاتا ہے
اور اس میں امام صاحب نے اگر کہہ دیا یار بار بار موبائل بج جاتا ہے, اتنے بورڈ لگے ہوئے سوئچ آف کرے پھر بھی آپ چالو رکھتے ہیں, تو 2-4 مقتدی پھر خاموش نہیں رہیں گے. پتہ نہیں چلتا ہے اللہ کا گھر ہے, مسجد میں آ تو یہ, اب اس نے بولا تو دوسرے دو کو ہمت ہو گئی, اب بیچاروں کو اتنا بولیں گے کہ وہ شرمندہ ہو جائے, وہ سوچنے لگے گا یار مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہمارا لہجہ ہے, یہ ہمارا لہجہ ہے. جب تک لہجے میں اثر, ہماری لہجے جب تک درست نہیں ہوں گے, ہم نے اپنے لہجوں کے ذریعے لوگوں کو بہت بہت ہم نے زخمی کیا ہے. یارو آپ جانتے ہیں مسلمان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. حضور نے اس حدیث میں پہلے زبان کا لفظ استعمال کیا ہے, جس کی زبان اور ہاتھ سے, ہاتھ بعد میں. جانتے ہو یہ کیوں ہے؟ پہلے زبان بعد میں ہاتھ آیا. حضور فرماتے ہیں زبان اور ہاتھ سے, زبان کو اس لیے پہلے لائے, زبان کا جو زخم ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی کبھی کبھی نہیں جاتا. ہاتھ کا زخم 1 مہینے میں درست ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, 2 برس میں ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے اگر آپ کے لہجے نے کسی کے دل کو زخمی کیا ہے تو وہ صدیاں بھی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی وہ زخم قبر میں بھی ساتھ لے کر جاتا ہے. لہجے درست کرو, لہجے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آیا, نیا مسلمان ہوا تھا, بالکل نیا مسلمان آیا, پیشاب لگی مسجد میں شروع ہو گیا پیشاب کرنا. اور کتنی بڑی غلطی ہماری نظر میں, مسجد میں پیشاب شروع کر دی. اور صحابہ دوسرے جو تھے ہو کرنا شروع کیا, نکالو یہ کیا ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. حضور علیہ السلام نے کہا رکو, اسے پیشاب کرنے دو. کہاں رسول اللہ روک رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. وہ پیشاب کر رہا ہے, لوگوں نے بھگایا, حضور نے کہا نہیں رکو, اس کو پیشاب کرنے دو. اس نے جب پیشاب کر لی, صحابہ نے کیا رسول اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کہا مجھے پتا ہے, لیکن بیچ پیشاب میں کسی کو روکنا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کو تکلیف پہنچے گی. اب اس کو ایسے نہیں سمجھاؤ. حضور نے فرمایا وہاں پانی ڈال دو, صاف کر دو. یہ صاف ہو گیا. کہا اس بندے کو بلاؤ. حضور نے فرمایا دیکھو اللہ کا گھر ہے, اس کو پاک رکھنا چاہیے, یہاں ناپاکی جائز نہیں ہے. حضور نے اتنا سمجھایا, وہ ہنستے ہنستے چلا گیا. حضور نے فرمایا اگر تم اس کو سختی سے منع کرتے اس کا دل ٹوٹتا, اور دل ٹوٹنا اللہ کے یہاں جانتے ہو کتنا بڑا عذاب ہے. حضرت عثمان, خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اللہ نے انسان کے سینے اور دل کے بیچ میں 80 پردے پیدا کیے ہیں. 80 پردے اللہ نے انسان کے دل اور سینے کے بیچ میں 80 پردے پیدا کیے ہیں. ہر پردے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی بندہ کسی انسان کے دل کو دکھاتا ہے 80 فرشتوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے یہ لہجے درست.